السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں، آپ کا میزبان سید عدنان نور، اور آج ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں MSDHQ ہاسپٹل جھنگ جناب ڈاکٹر ارتضاء الحسنین صاحب۔ انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ DHQ ہسپتال جھنگ میں بہت سے مسائل ہیں۔ جہاں یہاں بیڈوں کی تعداد کم ہے، وہیں یہاں میڈیسن نہیں ملتی، اور بہت سے لوگوں کو آج کل میڈیسن کا بھی ایشو چل رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سینئر ڈاکٹرز نہیں بیٹھتے۔ تو ان سب باتوں کو آج جو ہے نا ہم نے شیئر کرنا ہے MS صاحب سے، اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا حل کیا ہے۔ تو یہ آج بتائیں گے، اگرچہ انہیں چارج ابھی ملا ہے، ان سے پہلے ڈاکٹر الطاف صاحب تھے، ان سے پہلے ایک دور میں یہ رہ چکے ہیں MS، لیکن ان ہسپتال کے مسائل اور اس کے حل کے بارے میں یہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب، DHQ ہسپتال کے آج کل چرچے ہیں، ایک تو آپ کے آنے کے چرچے، دوسرا وہاں میڈیسن نہ ہونے کے چرچے۔ یہ کیا صورتحال ہے کہ وہاں ہاسپٹل میں سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیسن کیا واقعی نہیں ہے؟ میڈیسن ہمارے پاس کافی حد تک ہیں، کچھ شارٹیج اس میں ان میڈیسن کی ہے جو تھرو آؤٹ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ اچھا۔ اور کچھ بدقسمتی سے ایسا ہوا ہے کہ ہماری جو اینول سپلائی آتی ہے، اس سپلائی میں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کہ امپورٹڈ آئٹمز ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں، یا وہ کراچی بیسڈ ہیں۔ اگر امپورٹڈ آئٹمز بھی پرووائڈ کرتی ہیں تو ان کی شپمنٹ بھی کراچی کے تھرو ہوتی ہے۔ اب فلڈ نے جہاں پہ پورے کنٹری کو افیکٹ کیا ہے یا باقی مواصلات کے سسٹم کو افیکٹ کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں ہماری سپلائی چین بھی متاثر ہوئی ہے۔ تو اس میں ہمارے کئی ایسے اسینشیل آئٹمز ہیں جو کہ کمپنی جو ہے فلڈ افیکٹڈ ایریا میں ہونے کی وجہ سے ہمیں ان ٹائم پرووائڈ نہیں کر پائی، یا کچھ چیزوں کی شپمنٹ یا پروویژن ہے وہ ہمیں ان ٹائم نہیں پہنچ پائی۔ تو ہماری کوشش ہے، ہماری ان کے جو اتھارٹیز ہیں ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ ایز ارلی ایز پاسبل یہ چیزیں پرووائڈ کریں، تاکہ ہم جو بھی مشکلات ہیں یا پیشنٹس کو جو ایشوز ہو رہے ہیں ان کو سیٹل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جھنگ کی جتنی آبادی ہے، اس آبادی کے لحاظ سے ہمارا ہسپتال اس پر پورا اتر سکتا ہے؟ جی، آپ نے بڑا اچھا ٹیکنیکل ایک کویسچن کیا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ہاسپٹل 1970 میں اسٹیبلش ہوا تھا، اور اس دوران جنگ کی آبادی لگ بھگ 10 لاکھ کے قریب تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ 275 بیڈڈ ہاسپٹل اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ اس وقت جنگ کی جو آبادی ہے وہ 27-28 لاکھ کے قریب ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو بیڈز ہیں وہ 275 ہی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ڈاکٹر صاحب نے ایک بات ہمیں بتا دی، اور کہ اس وقت جو DHQ ہسپتال کی صورتحال دیکھی جائے، بیڈز کے حوالے سے میں نے بات کی، تو جب آبادی 10 لاکھ تھی اس وقت بھی اتنے ہی بیڈ تھے، اور آج آبادی اگر 27 لاکھ سمجھی جائے تو اس وقت بھی آبادی کے لحاظ سے جو ہسپتال میں بیڈز کی تعداد ہے وہ کم ہے، اور 275 یعنی 275 بیڈز ہی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے، میں اسے کس کی نالائکی کہوں کہ ہمارے اس میں کون لوگ اس قدر نالائق تھے کہ انہوں نے کبھی اس سائٹ پہ توجہ نہیں دی؟ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کی غلطی تھی، یا ہماری جو یہاں ایڈمنسٹریشن بیٹھتی ہے اس کی غلطی تھی کہ اس ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جی، اپ گریڈیشن کے لیے کچھ فارمیلٹیز یا شرائط ہوتی ہیں۔ ایک تو میں تھوڑا سا یہ چیز ایڈ کر دوں کہ پچھلے 3-4 سال میں ہم نے ایمرجنسی کو ایکسٹینڈ کیا ہے۔ تو ایمرجنسی ایکسٹینشن جو ہماری ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ہیلپ کے سے ہم نے اس میں ایمرجنسی میں کوئی 20 بیڈز یا 30 بیڈز کا اضافہ کیا تھا۔ تو اس وقت ہمارے جو فنکشنل بیڈز ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ 275 ہی ہیں ان پیپرز، لیکن ہم 304 بیڈز پہ ورک کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کچھ انہینس ضرور کیا ہے اس سلسلے میں۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کی جیسے ہی بیڈ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھانی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز نے، لوکل ایڈمنسٹریشن اور جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کے ہیلپ سے ہم نے پروونشل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے تھرو اس چیز کی منظوری کروانی ہوتی ہے۔ منظوری کروانی، فنڈ لانا، یہ ان لوگوں کا کام ہے نا۔ ایٹ کرنٹ سٹیٹس ہمارے ساتھ ایک لک ہوئی ہے، اللہ کرے کہ وہ ساری چیزیں ان ٹائم ہو جائیں، تو ہم ایک نیو ایمرجنسی اسٹیبلش کر رہے ہیں، میڈیکل ایمرجنسی اور کارڈیک ایمرجنسی کے طور پہ وہ فنکشن کرے گی، اینڈ دیٹ از 75 بیڈڈ۔ تو ہمارے پاس ایک نئی 75 بیڈڈ ایمرجنسی کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔
اس کے علاوہ ہمارا ایک غلام نبی بلاک جو ہے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے حوالے سے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور جو یہ کہ میں تو ڈاکٹر صاحب سمجھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کب سے ہے، یہاں ایک ٹی بی ہاسپٹل ہوا کرتا تھا وہ ختم کر دیا جی گیا، اور اسے بدقسمتی بنانے کی سے کوشش بالکل ٹھیک میں کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ 20 سال لگ گئے اس کو تقریباً، لیکن اس وقت اس کی نیئر ٹو کمپلیٹ ہے، چونکہ اس کا 80-90% کام ہو چکا ہے۔ اس کا سٹرکچر کمپلیٹ ہے، ونڈو انسٹالیشنز آ گئی ہے، ڈورز اس کے بن کے آ گئے ہیں، انسٹال ہو رہے ہیں، فلورنگ اس کی ہو گئی ہے، الیکٹرسٹی لگ گئی ہے، اس کا ایون کہ جو ٹرانسفارمر انسٹال ہونا ہے اس کی پیمنٹ بھی فیسکو کو چلی گئی ہے۔ تو ہمارا ایون جو روڈز اس کی بننی ہے اس کی سب بیس ڈل گئی ہے، مین گیٹ انسٹال ہو گیا، مطلب پائپ یہ لائن کہا میں جا ساری سکتا چیزیں ہے کہ کہیں یہ ہو جائے گا یہ میکسیمم 2023 لے گا میں۔ تو 23 کے جون تک یہ آپ کو فنکشن کرتا ہوا نظر آئے گا یہ انشاءاللہ تعالی۔ اچھی بات ہے کہ اگر تو ہم لوگ 2023 تک فار دا ہو جائے، فرسٹ ٹائم 500+ بیڈز پہ DHQ میں چلے جائیں گے۔ یعنی یہ تبدیلی ہوگی۔ جی یہ اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ عرصہ پہلے یہاں ٹراما سینٹر بنا، لیکن ٹراما سینٹر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں جونیئر لڑکے اگر ایمرجنسی کی صورتحال میں کوئی جاتا ہے جس کا ہیڈ انجری ہے یا کسی بھی قسم کی، تو وہاں جونیئر پریکٹس لڑکے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں، اور سینئر ڈاکٹرز اگر کوئی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ سینئر ڈاکٹر ملتے نہیں ہیں، دوسری بات کہ اگر کوئی بیٹھا بھی ہے تو وہ اندر کمرے میں اپنے بیٹھے ہیں بڑے آرام سے، اور کوئی آپریٹ کر رہے ہیں تو جونیئر لڑکے کھڑے اس پہ اسٹیچز لگا رہے ہیں، تو یہ کس طرح وہاں ان ہو جاتے ہیں، اور کیا انہیں اس قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ انہیں مینیج کریں پیشنٹ؟ ہمارا جو ہاسپٹل ہے یہ ٹرو سینس میں ٹیچنگ ہاسپٹل تو نہیں ہے، لیکن پارشل ٹیچنگ یہاں پہ ضرور ہے، اس حساب سے کہ ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جس میں ہاؤس جاب جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے فار دا 1 ایئر، تو 1 سال ہاؤس جاب کا سرٹیفکیٹ یا DHQ دے سکتا ہے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں۔ تو اس میں آل اوور دا ورلڈ یہ پریکٹس ہے کہ ایمرجنسی میں جونیئر ڈاکٹرز اس وجہ سے رکھے جاتے ہیں کہ ان کے ریفلیکسز سنس دا فرسٹ ڈے ایسے ڈیولپ ہو جائیں کہ لائف کے کسی بھی موقع پہ کسی بھی موڑ پہ ان کے اوپر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ اس کو ڈیل کرنے کے قابل ہوں، ایزی سمجھیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ آج سے ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سینئر ڈاکٹرز ان کو سپروائز کرتے ہیں، جو ایکسپیرینس ہوتا ہے دیٹ از ناٹ کہ ایک کے لمبے ٹینیور میں ایک آپ کام کرتے ہیں تو وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے کہ سپروائزڈ کریکشن آف مسٹیکس جو ہیں اس سے جو آپ ایک ایکسپیرینس گین کرتے ہیں یا ایک آپ نکھر کے سامنے آتے ہیں، وہ چیز بیسیکلی آپ کا تجربہ یا ایکسپیرینس ہوتی ہے۔ تو سینئر ڈاکٹرز ہمارے پاس سے آلموسٹ ایوری فیلڈ میں موجود ہیں، اس وقت ہمارے پاس کوئی بڑی ڈیفیشنسی والی بات نہیں ہے سوائے ایک آدھ فیلڈ کے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ریفلیکس کو پالش کرنے کے لیے یا ریفلیکس کو بہتر کرنے کے لیے کہ اب فار ایگزامپل جب میں آج سے 20-22 سال پہلے ہاؤس جاب کر رہا تھا تو جو میں نے اس وقت لرننگ کی یا ریفلیکسز کی ہے وہ مجھے آج تک کام آتے ہیں۔ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ایک جونیئر ڈاکٹر کے اوپر یکدم برڈن یا ڈیزاسٹر ڈالتے ہیں تو اس کو ٹریننگ ایک ملتی ہے یا اس کے ریفلیکسز اس طرف آتے ہیں کہ میرے پر برڈن ہوتا ہے تو میں نے کیسے کام کرنا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سپروائزنگ اتھارٹی ہوتی ہے، ایک سینئر ڈاکٹر ہے جو کہ اس کو سپروائز کرتا ہے۔ ہمارے پاس اب ٹراما سینٹر کی اب بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس 4 سرجن موجود ہیں، 4 آرتھو سرجن موجود ہیں، 1 نیورو سرجن موجود ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹراما کو راؤنڈ دا کلاک سپروائز کر سکتے ہیں۔ سرجری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارا کافی بہتر فنکشن کر رہا ہے، اور ایون کہ ایوننگ پہ نائٹ پہ جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ کئی ڈاکٹرز ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جو کہ کالونی کے اندر رہتے ہیں، تو ہمیں تھوڑی سی خوش قسمتی سے ان کی اویلیبلٹی فوراً آ جاتی ہے۔ کوئی اگر تھوڑا سا اوے بھی ہو تو ہمارے پاس مارجن ہوتا ہے کہ آن کال ڈاکٹر جو ہے وہ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ کے تو پرابلم سالو کر سکتا ہے۔ اس میں کچھ گیپس یا لیپسز بھی ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی راؤنڈ دا کلاک اویلیبلٹی بنائی جائے، اور روسٹر ایسا ہو کہ ڈیلی ایک سینئر ڈاکٹر، جب 4 لوگ اویلیبل ہوں تو ہفتے میں 1 یا 2 دن باری آئے گی، کوئی زیادہ نہیں آئے گا، انہیں ہونا چاہیے تو ڈاکٹرز وہ کو اگر وہ آتے ہیں اور وہ اس چیز پہ عمل کرتے ہیں، یہ ساری چیز خود احتسابی یا ایک ذمہ داری والی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں، ہمیں تو بہت سے مسئلے نظر آتے ہیں ہاسپٹل میں، ہم تو گیٹ سے انٹر ہوں گے نا تو ہمیں وہ پہلا پارکنگ سے لے کے اینڈ تک، اور سڑک پہ کھڑی ایمبولینسوں سے لے کر اندر جو ایمبولینس کھڑی ہے اس حوالے سے ہمیں تو مسائل ہی مسائل لگتے ہیں۔ آپ کو سب سے بڑا ہاسپٹل کا مسئلہ لگتا ہے وہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ آپ خود ابھی ڈاکٹر ہیں، MS ہیں، اور اگر آپ صرف جائیں کہ ایک انسانیت کے ناطے آپ ہاسپٹل میں داخل ہوئے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا رہے گا؟
स्टार्ट होते ही हमारा जो फेस है वो मेडिकल इमरजेंसी है। तो मेडिकल इमरजेंसी में बेड की अवेलेबिलिटी करना और मेडिसिन की 100% अवेलेबिलिटी करना, ये हमारा सबसे पहला टास्क है, ताकि उसमें लोगों को फैसिलिटी भी मिले, अकोमोडेट भी हों, डॉक्टर भी टाइम पे आके देखे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो हमारी कोशिश भी है कि सीनियर डॉक्टर्स, हमारे पास 4 अब फिजिशियंस मौजूद हैं, और जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि फिजिशियन अगर हफ्ते में मतलब एक फिजिशियन डेली आता है तो 5वें या चौथे दिन उसकी बारी आती है। तो एक हफ्ते में एक दफ़ा बारी आ जाएगी या किसी और वीक में उनकी 2 दफ़ा बारी आ जाएगी। इस तरह नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करने की बात है। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश है, मेरी पीएमए से भी और एचओडी से भी मीटिंग में यही बात हुई है कि आप लोग इस साइड पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और थोड़ा रिस्पांस शो करें, ताकि जूनियर ना सिर्फ लर्न कर रहे हैं बल्कि मरीज़ भी सुख का सांस लें और बेहतर सहूलत लें। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल की सीटी स्कैन मशीन हमेशा ही ख़राब रहती है, अक्सर ख़राब रहती है, तो क्या ये तब्दील नहीं हो सकती कि बंदा इसी एक्सपायर हो चुकी है? मैंने इसका रिकॉर्ड देखा है कि मेरे मुताबिक तो ये अपना टाइम पूरा कर चुकी हुई है, लेकिन आज तक कोशिश नहीं की गई कि इसे हमारे बदला पास जाए। तकरीबन 14 या 15 साल पुरानी मशीन है। तो नो डाउट कि हर मशीन की एक लाइफ होती है, जी जी। लाइफ के हिसाब से आप ठीक कर रहे हैं कि अपनी वो लाइफ पूरी कर रही है। तो हमारा प्लान ज़रूर है। हमें जो पिछली दफ़ा सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने विज़िट किया था, तो उनके गोशे गुजार ये रिक्वेस्ट की गई थी, और उन्होंने ना सिर्फ हमें नया सीटी स्कैन देने का वादा किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि वेरी सून आपका जैसे ही गुलाम नबी ब्लॉक कंप्लीट होता है तो आपको इवन हम MRI स्कैन भी इंस्टॉल करके देंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब, तासुर ये भी होता है कि हॉस्पिटल से जो मेडिसिन अव्वल तो मिलती नहीं, जो मिलती हैं उनका भी वो कोई अच्छी मेडिसिन नहीं होती, तो इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, ये अक्सर डॉक्टर्स मैंने देखे हैं प्राइवेट, जी जी, उन्हें ये बताया जाए कि सरकारी हॉस्पिटल से लाएं ये मेडिसिन, तो वो साइड पे रख देते हैं, वो अपनी लिखना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये लें आप बाहर मेडिकल स्टोर से, ये असल होती हैं, ये जो आप सरकारी लेते हैं ये होती नहीं है इसका। नहीं सर, ये तासुर गलत है। बेसिकली जो सरकारी दवा है ये बेस्ट इस लिहाज से होती है कि मैं आपको बताऊं ये किन मराहल से गुजरती है। एक तो ये है कि मेडिसिन जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे कंपनियां जो हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन चेक की जाती है कि आया कि वो इस काबिल हैं कि वो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। तो हमारी बिड में पार्टिसिपेट ही वही कंपनियां करती हैं जो कि क्वालिफाई होके आती हैं। उसके बाद जो वो मेडिसिन हमें प्रोवाइड करते हैं उनकी पंजाब की बेस्ट जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी है उनसे उनकी जो सैंपल्स हैं रैंडमली दवाइयाँ उसमें से कलेक्ट करके उनसे टेस्ट करवाई जाती हैं। जब उनके सर्टिफिकेट में वो पास होती हैं तो देन वो पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। रूटीन में जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं तो उन पर आप DTL सर्टिफिकेट जो है वो शाज़ो नादर ही पाएंगे, जबकि गवर्नमेंट के सेटअप में आपको जो भी मेडिसिन मिलेगी वो DTL पास्ड मिलेगी। फिर भी ना जाने क्यों ऐसा होता है कि हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल में बैठे होंगे, जब वही डॉक्टर अपने क्लिनिक पे आएगा तो वो हॉस्पिटल की दवाई को पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट करता। एक ब्रेक लेंगे और डॉक्टर साहब के साथ यहाँ हम डिनर करेंगे, उसके बाद फिर इस प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
अलैक नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इर्तज़ा साहब, MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल छंग। तो अभी हमने डिनर किया। डॉक्टर साहब से पहले तो ये पूछेंगे कि डिनर कैसा था और हमारा 12 रेस्टोरेंट के हवाले से भी इनसे राय लेते हैं कि इसका एनवायरनमेंट, इसका टेस्ट और इसकी सर्विस के हवाले से ये क्या कहें। लकीली वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा ज़्यादा ब्राटअप चूँकि लाहौर में ही है, मेरी एजुकेशन स्टडी वगैरह वहीं की है, MBBS, और उसके बाद की जो वर्किंग है वो भी जिन्ना हॉस्पिटल की है। तो मुझे बड़े अरसे बाद वहाँ जैसा माहौल यहाँ पे नज़र आया। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी डिसेंसी, नीट एंड क्लीन, और सबसे अच्छी बात यह कि फ़ूड क्वालिटी वाज वेरी गुड, अप टू द मार्क कुकिंग थी और प्रेजेंटेशन स्टाइल भी इनका बहुत अच्छा था। तो मैं इनको टीम को अप्रिशिएट करूँगा, एडमायर करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा और लजीज खाना हमें खिलाया। ये तो हकीकत है, ये हमें झंग में और कहीं नहीं मिलते। बेशक ऐसे ही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस चलते हैं हम अपने सवालात की जानिब के। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आम तौर पर एक तासुर और पैदा हो रहा है आजकल कि लोकल जो परचेज़ आप मेडिसिन करते हैं ये कुछ मखसूस लोगों को ही जाती हैं, तो इसका तरीक़ाकार क्या होता है और किस तरह इसे आप एडजस्ट करते हैं लोकल परचेज़ के बजट को? दैट्स ओके। हमारी जो रूटीन में मेडिसिन ली जाती है इसके दो पोर्शंस होते हैं। 75% मेडिसिन जो होती है ये हम बिड के थ्रू लेते हैं, जिसमें कंपनीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। वो ओपन बोली के ज़रिए एक प्रोसीजर होता है, 1-2 माह लगते हैं उस पर, उसके थ्रू हमें मेडिसिन वो मिलती हैं। जो 25% मेडिसिन होती हैं ये होती हैं हमारी वो मेडिसिन जो किसी बिड में रह गई हों, खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी कैलामिटी प्रोड्यूस हो गई हो या शार्टेज एक्यूट किसी वजह से होती है, तो हमने वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करना होती हैं। अच्छा। तो ये मेडिसिन हम परचेज़ जब करते हैं तो इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? एमरजेंसी में, ऑपरेशन थिएटर में, लेबर रूम में और डायलिसिस यूनिट में। तो ये मेडिसिन जो हम यूज़ ही एमरजेंसी बेसिस पे करते हैं, तो इनका रूटीन में इन्फिल्ट्रेशन होना या और चैनल पे चले जाना, ये मेरे ख्याल में बियॉन्ड द स्कोप है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं यानी है। ये मुमकिन नहीं है कि जी, किसी जी। बंदे को कोई प्राइवेट डॉक्टर मेडिसिन लिख दे और जी। वो आपके पास जाए और कहे जी हमें ये मेडिसिन नहीं, अरेंज इस करवा तरह दें, नहीं, तो जी, ये जी। मुमकिन नहीं है। जी, इस तरह होता नहीं है, चूँकि इसके बाकायदा ना सिर्फ बिल्स होते हैं बल्कि इसकी चेकिंग, डीफेसिंग, इसके मराहिल हैं। और ये हमने चूँकि प्रोवाइड ही एमरजेंसी डिपार्टमेंट में करना होती हैं, नो डाउट कि ये सारी चीज़ें एज ए एमरजेंसी हैं कि ऑपरेशन है, लेबर रूम में डिलीवरी या उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स को चल रहे हैं, मेडिकल एमरजेंसी या ट्रामा सेंटर में कोई एमरजेंसी क्रिएट हुई है, कोई सीरियस पेशेंट है, या डायलिसिस में, जो कि ऐसी चीज़ है कि अफोर्डिंग लोगों के लिए भी एक स्टेज आती है कि डायलिसिस करवाना बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो उसमें हम लोगों को हेल्प करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं। ये सारी मेडिसिन उन्हीं मद में या उन्हीं अतराफ़ में जाती हैं। डॉक्टर साहब, छंग में एक TB हॉस्पिटल हुआ करता था और बड़ा वहाँ लोग पेशेंट फ़ायदा उठा रहे होते थे, मसलन चनियोट के और छंग के, टोपा तक के लोग यहाँ आया करते थे। लेकिन काफ़ी अरसे से अगर देखा जाए तो वो खंडरात के मनाजिर पेश कर रहा है। आपने चार्ज जब लिया ये बात अलहदा है, लेकिन वो कुछ अर्सा पहले भी आपके पास ये चार्ज रहा, लेकिन इस हॉस्पिटल को खंडर बना दिया गया, इसकी वजह क्या थी? एक तो SOPs के हिसाब से TB क्लिनिक्स जितने भी होते हैं ये रूटीन की आबादी या रूटीन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे थोड़ा हट के होता है। अच्छा। हट के इस वजह से होता है कि जो TB का मरीज़ है वो अपनी खांसी के ज़रिए जो लुआब के हल्के हल्के से नन्हे कतरे उड़ते हैं, उनके ज़रिए से वो खुदा न खास्ता 10 से 15 लोगों को ये मर्ज़ ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हमारी कोशिश होती है कि घर में भी उसका एनवायरनमेंट जो है एक प्रॉपर फासले पे हो, जिसमें उसकी फैमिली एजुकेटेड हो, और हॉस्पिटल में भी बाकी लोगों से उसको थोड़ा सा अलहदा रखा जाए। इस वजह से TB क्लिनिक हमेशा आप जिस सेटअप में भी पाएंगे थोड़ा सा बिल्डिंग से हट के पाएंगे। अब आगे बात के बिल्डिंग की, जी, वहाँ एक डॉक्टर तो बिल्डिंग जिस तरह मैं जी पहले बात कर रहा था कि हमारी जो बिल्डिंग है ये 1970 की बनी हुई है। तो जब इतनी पुरानी बिल्डिंग होती है तो मौसम के असरात जो होते हैं वो डेफिनेटली बिल्डिंग्स को ख़राब करते हैं।
تو اس کی جو بلڈنگ کی انٹیگریٹی ہے یا اسٹرینتھ ہے اس میں ایشو نہیں ہے. ہاں پلاسٹر کسی جگہ سے اکھڑا ہونا یا کسی جالی میں بریکیج آ جانا یہ چیزیں ضرور ہیں. اس کو میں نے آتے ہی ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے. اگر آپ اب وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ نہ صرف آپ کو جو اطراف کی گھاس وغیرہ تھی وہ ٹرم نظر آئے گی، بلکہ آپ کو جو ہے نا وہ وہاں پہ ڈورز یا باقی چیزیں جن میں یہ تھوڑے بہت اثرات نظر آ رہے تھے کہ یہ بری لگ رہی ہیں، یہ پرانی لگ رہی ہیں چیزیں، ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہوئی بھی نظر آئے گی. اب آگے باقی چیز اویلیبلٹی آف ڈاکٹرز. جنگ میں لکیلی ہمارے پاس پلمونالوجسٹ اویلیبل ہے. پلمونالوجسٹ جو ہے وہ پھیپھڑے کی نالیوں کا اسپیشلسٹ کہتے ہیں، یا عرف عام میں اس کو چیسٹ اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے. اس کی اویلیبلٹی ہمارے پاس جنگ کے ٹی بی ہاسپٹل میں ہے. اس کے ساتھ ایک میڈیکل آفیسر ایکسٹرا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، ایک ڈسپینسر بھی ہے، اس کے علاوہ لیب ٹیکنیشین، اور سب سے بڑی بات کہ آج کل جو لیٹسٹ ٹیکنیک ہے جس سے ٹی بی ڈائگنوز ہوتی ہے اس مشین کو جین ایکسپرٹ کہتے ہیں. جین ایکسپرٹ مشین بھی ہمارے پاس انسٹالڈ ہے جس سے وہ ڈائگنوسس ہو رہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک کو پتہ نہیں چلتا، یا اس میں ہماری آپ کوتاہی کہہ لیں کہ ہم لوگوں کو انٹروڈیوس نہیں کروا پاتے کہ آپ کے پاس یہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. وہ نیگیٹو چیزوں کا امپیکٹ زیادہ آ جاتا ہے، پازیٹیو کا امپیکٹ کم رہ جاتا ہے. جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایسے مریض جن کی ٹی بی عام ادویات سے ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ مدافعاتی ٹی بی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، جس کو ایم ڈی آر یا ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے سیٹ اپ جو ہے وہ جنگ میں لانچ کر دیا ہے. اچھا. تو پہلے ان جو مریض تھے ان کو فیصل آباد جانا پڑتا تھا. فیصل آباد سے پہلے سیٹ اپ جب وہاں پہ بھی نہیں تھا تو سرگودا یا لاہور یہ لوگ جایا کرتے تھے. تو ود دا ٹائم ہم نے کوشش کر کے ود دا ہیلپ آف آور سینئر اتھارٹیز ہم نے یہ پروگرام اب جنگ میں لانچ کر دیا ہے. تو جنگ میں ایم ڈی آر ٹی بی سینٹر جو ہے وہ بن گیا. اس میں ان قریب جو ہے وہ فرنیچر اور اس کی جو ریلیٹڈ مشینری ہے وہ انسٹال ہو جائے گی، اور جو اس کے لیے متعلقہ ڈاکٹرز ہیں وہ ریکروٹ ہو چکے ہیں. ود ان 1 منتھ ان کی سیٹنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. یہ ساری اچھی خبریں ہیں جی آپ کو ڈاکٹر صاحب کے اس پروگرام کے ذریعے مل رہی ہیں کہ ہاسپٹل بہتر ہونے جا رہا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. جی انشاءاللہ جی بالکل ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کہ ایمرجنسی میں آدمی جاتا ہے، سیریس حالت میں ہی جانا ہے نا جس نے جانا جی بے شک. تو وہاں پہلا کام ہوتا ہے جی بی پی اپریٹس کے ذریعے آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے. تو وہاں وہ بھی خراب ملتے ہیں. 2-4 دفعہ کا تو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ 3 دفعہ چیک کروا رہے ہیں اور تینوں کی ریڈنگ میں کوئی زمین آسمان کے فرق آ رہے ہیں. تو یہ کب پرچیز کیے جاتے ہیں، یا ڈاکٹر کس بی پی اپریٹس پہ یقین رکھ سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ ہاں ایک میں آپ کو تھوڑی سی حیران کن چیز بتاؤں کہ ہماری جو ایمرجنسیز ہیں 3-4 ایمرجنسیز ہیں ہماری، تو ان کا کلیکٹیولی جو وزٹنگ پیشنٹ پر 24 آور ڈیلی ہے وہ 3000 کو کراس کرتا ہے. تو 3000 ایک بہت بڑا فگر ہے. اگر آپ نے 20 بی پی اپریٹس بھی انسٹال کیے ہوئے ہوں نا، لیکن اس بی پی اپریٹس کو ایک دن میں 50 یا 60 دفعہ لپیٹا جائے، انفلیٹ کیا جائے، ڈیفلیٹ کیا جائے، تو ڈیفینیٹلی اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دس از دا ریزن کہ اس پہ لوگوں کو چاہے اس کا میجک خراب ہو جائے، چاہے اس کا جو پمپ کی پاور ہے وہ تھوڑی سی کمپرومائز ہو جائے، تو ان ساری چیزوں پہ بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ جی یہ چیز جو ہے وہ خراب ہے، یہ کام نہیں کر رہی. جب میڈیسن ڈیسائیڈ کرنی ہے اس نے بی پی چیک کر کے ہی ڈیسائیڈ کرنی ہے، تو اگر اس کا ریزلٹ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ تو نہیں. وائٹل جگہوں پہ ہم نے جو الیکٹرانک مانیٹرز ہیں وہ بھی انسٹال کروا دیے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارا سی سی یو ہے یا آئی سی یو ہے یا مین چیک اپ کا ایریا ہے یا تھیٹرز ہیں، وہاں پہ ہم نے الیکٹرانک ڈیوائسز انسٹال کروا دیے ہیں تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں کہ مینول بی پی چیک ہوا ہے اور آپ کے پاس ایک کمپیئر کرنے کے لیے ڈیوائس موجود ہے. اس سے آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈفرینس تو نہیں آیا.
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें जो टाइम दिया और हमारे सवालात भी सुने, जिसमें मसाइल हमने कोशिश की कि आप तक पहुंचाए जाएं। और भी बहुत सी बातें हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड भी होती रहेंगी आपसे, और आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ थे MSDHO हॉस्पिटल छंग, तो इनसे हमने सीधी सादी और खरी बातें करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक सवालात जो आपके थे डॉक्टर साहब तक पहुँच गए हैं, और जो जवाबात उन्होंने दिए हैं उससे आप किस कदर मुतमिन हुए ये आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।